لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ اسلامی تعلیمات میں توکل کی کیا اہمیت ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ عرض کرتے ہیں جس میں قرآن مجید کی کچھ آیات کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں یہ نتیجہ لیں گے کہ توکل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب خداوند متعال کے امر کے ماتحت ہے، یعنی کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، کوئی پتھر بھی اپنی جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، جسے ہم جانتے ہیں یا جسے ہم نہیں جانتے، سب کے سب اس کے امر الہی کے تابع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں، قل ان الامر کلہ للہ، یعنی بے شک تمام امور خداوند متعال کے حکم کے ماتحت ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ اسی طرح کائنات میں جتنے بھی خزانے موجود ہیں، ان تمام خزانوں کی چابیاں ذات پروردگار کے پاس موجود ہیں اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی تمام غیب کے خزانوں کی چابیاں اس ذات پروردگار کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ ان غیب کے خزانوں کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اور تمام امور کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹا امر ہو یا بڑے سے بڑی کوئی بات ہو، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ذات پروردگار کو حاصل ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، یعنی جب خداوند متعال ارادہ کر لے کہ کوئی کام انجام دے تو اسے کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ بلا تاخیر فوراً اس عالم امکان میں وجود میں آ جاتی ہے اور اس کے امر کے ماتحت ہے۔ پھر اسی طرح تمام کائنات اس کی مطیع ہے، جیسا کہ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرماتا ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے سب اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے ماتحت اور اس کے تحت فرمان ہے۔ ان تمام آیات سے ہم یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انسان جو کام بھی کرنا چاہے اسے خداوند متعال پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی قادر مطلق ذات ہے۔ کیوں توکل خداوند متعال کے اوپر کرنا چاہیے؟ کیونکہ کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے۔ کائنات میں جتنے خزانے ہیں اس کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ کائنات میں جو فیصلہ بھی لیا جانا ہے وہ ذات پروردگار لے لینا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے مطیع ہے، یعنی انسان جو ارادہ بھی کر لے اسے ذات پروردگار کے دروازے سے ہی شرف قبولیت ملنا ہے۔ پس جب ایسا ہے تو اب توکل کرے خداوند متعال کی ذات پر۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 90 میں صفحہ نمبر 138 پر یہ مطلب اس طرح سے درج ہے، وَمَن تَوَکَّلَ عَلَیہ کفاہو، یعنی جو اس کی ذات پر توکل کرے وہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ وَمَن سَأَلَہُ عطاہو، اور جو اس کی ذات سے سوال کرے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَقْرَضَهُ قَضَاهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض عطا کرے اللہ اس کا قرض اسے واپس کر دیتا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے اللہ تعالی اس کے شکر کے بدلے میں اسے جزا عطا کرتا ہے اور اس کی نعمات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب ایسے ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ، یعنی جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کرو، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو
پسند رکھتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خداوند متعال پر توکل کریں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آج کے دن اس دعا میں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم خداوند متعال کے محضر میں اور اس کے حضور میں یہی دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، اے میرے پروردگار مجھے آج کے دن اور اس مہینے میں اپنی ذات پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ قرآن مجید میں توکل کے بارے میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، اور با ایمان افراد کی خصوصیات یہی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 23 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو، تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی مؤمن افراد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہاں سوال اب آپ کے ذہنوں میں یہی ابھر رہا ہوگا کہ بھئی یہ توکل ہے کیا چیز جس کے بارے میں ہم اس قدر گفتگو کر رہے ہیں، اس قدر اہمیت بیان کر رہے ہیں، اور اس قدر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں توکل کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں اجاگر کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہ جسے بہار الانوار جلد نمبر 68 میں صفحہ نمبر 138 پر درج کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 23 کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے یہ حدیث ہے سأل النبی عن جبرائیل ما التوکل علی اللہ عز وجل، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے توکل کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کیا چیز ہے؟ فقال، تو جبرائیل نے یہ کہا کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، یعنی جبرائیل نے یہ بات بیان کی کہ توکل یہ ہے کہ انسان یقین کر لے کہ اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا اور کوئی عطا بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِسْتِعْمَالِ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ، جب اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کے لیے مفید نہیں ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ کوئی اس کو نفع نہیں دے سکتا ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی اسے محروم نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا ہے، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے اور وہ تمام لوگوں سے نا امید ہو جائے، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، جب بندہ اس حالت میں آ جائے اور اس مقام پر پہنچ جائے، لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ، تو پھر وہ کوئی کام انجام نہیں دے گا سوائے ذات پروردگار کے، یعنی اس کے تمام امور خداوند متعال کی محبت میں اور خداوند متعال کے لیے خالصانہ طور پر ہوں گے۔ وَلَمْ يَرُجْ وَلَمْ يُخَفْ سِوَى اللَّهِ، اور اس کے سوا کوئی کسی دوسرے پر وہ اپنی توقعات کو وابستہ نہ رکھے اور خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے خوف نہ کھائے۔ وَلَمْ يَطْمَعْ فی احد سوی اللہ، اور خدا کے علاوہ کسی دوسرے غیر کے اوپر لالچ نہ کرے اور اس سے طمع نہ کرے۔ فہذا هو التوکل، یعنی یہ وہ توکل ہے کہ جو خداوند متعال نے اسلامی تعلیمات میں اور قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ الحسن بن جہم، یعنی راوی حضرت امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے، کہہ رہا ہے کہ سألت الرضا، یعنی میں نے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ جعلت فداک ما حد التوکل، یعنی اے میرے مولا مجھے یہ بتائیے کہ توکل کی سرحدیں کیا ہیں، حدود کیا ہیں؟ فقال علی، تو حضرت نے میرے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لا تخاف مع اللہ احدا، کہ توکل یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی دوسرے سے خوف مت کھاؤ۔ بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 134۔